بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العزت سے صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کی قبولیت کا اعلان فرمایا کہ صراط مستقیم تم چاہتے ہو تو یہ کتاب صراط مستقیم ہے، اور اس کے سیدھا اور صحیح درست راستہ ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ شک عام طور پر دو نوعیتوں کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات تو راستے میں ہی کوئی شک ہو، کتاب میں ہی کوئی شک ہو، وہ تو یقیناً نہیں ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحیح چیز میں بھی بعض لوگ شک نکالتے ہیں، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، یا کسی اپنی کم علمی کی وجہ سے، تو اس سے کسی راستے کے صحیح ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑا کرتا۔ اگر کچھ لوگ شک کرنے بھی لگیں تو صحیح راستہ یا صحیح چیز صحیح ہی رہتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اور یہ بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ، ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ تو آگے اس کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جن کے راستے پر تم چلنا چاہتے ہو، وہ اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان کی آگے صفات بھی ذکر کی ہیں۔ تو یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے، ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ فائدہ اس سے اللہ سے ڈرنے والے اٹھاتے ہیں، وگرنہ ہدایت تو سبھی کے لیے ہے، لیکن فائدہ اس سے وہی اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں، آگے ان کی صفات اور نشانیاں ذکر کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائیں۔ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، بس اس کو مان لیں، اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور تردد نہ لائیں۔ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی زبردست ترغیب بھی دے دی ہے کہ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس وہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے شروع میں مما لگایا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے بہت تھوڑا سا، من بعض کا معنی دیتا ہے، اس کا بعض حصہ، تھوڑا سا حصہ۔ تو جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کا کچھ حصہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ تین باتیں تو یہاں ارشاد فرمائیں، اور آگے بھی فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ آپ سے پہلے انبیاء کرام پر جو وحی اتری، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کے علاوہ اور صحیفے ہیں، یا جو بھی وحی نازل ہوتی رہی، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اطاعت اس کی نہیں کرتے۔ اطاعت صرف اس وحی کی کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی،
اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور پہلی جو وحی حق ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اس پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ اور یہاں پر دو طرح کی وحی کا ذکر ہے، ایک آپ سے پہلے اور ایک آپ، جبکہ پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام پر یہ بات اتاری گئی تو وہاں پر 3 باتوں کا ذکر ہوتا تھا، آپ سے پہلی وحی اور ان نبی پر اترنے والی وحی اور ان کے بعد آنے والے نبیوں پر وحی، 3 وحیوں کا ذکر ہوتا تھا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بات ہوئی تو 2 وحیوں کا ذکر ہے، پہلی وحی اور آپ کی وحی۔ تو اس میں بڑا لطیف سا اشارہ اور اس طرف بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی وحی نہیں ہے، جو بھی آپ کے بعد دعویٰ کرے گا وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا، وگرنہ جو پہلی وحی تھی اس کو تو مانتے ہی تھے، اس کا ذکر نہ بھی کیا جاتا تو گزارا ہو سکتا تھا۔ اصل مسئلہ آنے والی وحی کا ہوتا ہے کہ آپ کے بعد اگر وحی ہوتی تو اس کی تلقین ضرور کی جاتی، جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے اور خبر دی ہے، اور ہر کتاب میں خبر دی ہے، بلکہ آپ کے خلفاء تک کی خبریں کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بیت المقدس کے فتح کا واقعہ سنا ہے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور انہوں نے اپنی کتاب کھول کر وہ ساری نشانیاں دیکھیں، تو گویا کہ ان کی کتابوں میں آپ کے خلفاء تک کی نشانیاں موجود تھیں، تو آپ کے بارے میں کیوں ہدایات موجود نہیں ہوں گی؟ ہر نبی نے آپ کی خبر دی ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میرے بعد پھر کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، اور یہاں پر بھی آپ کے بعد کی کسی وحی کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد پھر وحی کا دروازہ بند ہے، تو اس کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ لوگ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے اور صراط مستقیم پر ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لو گے تو انشاءاللہ العزیز تم بھی انعام کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ جن کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی سیدھے راستے پر ہیں۔ ان آیات کے اندر ایمان کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے کہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر 2 لفظ سنتے رہتے ہیں، ایک ایمان کا اور ایک اسلام کا، اور بسا اوقات دوست احباب پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے، تو اس لیے اس کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ ایمان یہ دل کا عمل ہے، دل سے یقین کرنا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، قرآن سچا ہے، اور جو کچھ قرآن نے کہا وہ بھی سچ ہے، تو دل سے یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور پھر ظاہری اعضاء سے ان احکامات کو پورے کرنے کا نام اسلام ہے۔ تو گویا کہ ایمان کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں ماننا، اور اسلام کا ترجمہ کر سکتے ہیں پیروی کرنا۔ ظاہری اعضاء سے جو ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہم نے نماز پڑھی، ہمیں جو ہمارے دل میں ایمان ہے اس کے اقرار کا حکم دیا تو زبان سے ہم نے اس کا اقرار کیا۔ تو جو اعمال ہمارے ذمہ ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، نفل ہیں، ان کو ہم عملاً کرتے ہیں، تو یہ اسلام ہے۔ لیکن اسلام اور ایمان ان دونوں کے درمیان میں گہرا ربط اور جوڑ ہے۔ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں، اور اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ تو اس کو آسان لفظوں میں یہ بھی اس سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ راستہ ایک ہی ہے۔ ایمان دل سے پھوٹ کر اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے، اور اسلام اعضاء سے چل کر دل تک پہنچتا ہے۔
مثال کے ساتھ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ہم یہاں سے اگر لاہور کی طرف سفر کریں تو یہاں سے نکلتے ہیں تو ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون سے روڈ پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم شیخوپورہ روڈ پہ ہیں یا لاہور روڈ پہ ہیں۔ اور اگر ادھر سے ہم نکلیں شیخوپورہ سے، پھر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کون سے روڈ پر ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم فیصل آباد روڈ پر ہیں۔ روڈ وہی ہے، ادھر سے آتے ہوئے ہم اس کو فیصل آباد روڈ کہتے ہیں، ادھر سے جاتے ہوئے ہم اس کو شیخوپورہ روڈ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایمان اور اسلام، ایمان کا شروع کا کنارہ دل سے ہے، اور اسلام یہ ظاہری اعضاء یہ اس کا آخری کنارہ ہے، اور اسلام کا پہلا کنارہ اعضاء سے ہے اور دل تک پہنچتا ہے۔ ایک ہی راستے کے ایک کنارے کو ایمان کہتے ہیں اور دوسرے کنارے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام وہ ایمان تک پہنچتا ہے، ایمان اسلام تک پہنچتا ہے۔ تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گویا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسلام میں بھی کامل کرے اور ایمان میں بھی کامل کرے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔